تھوڑا سا میں جانے دوں چل کھینچ فوٹو سامنے تو جان آ گئے ہم بولتے ہیں. سر سامنے دیکھیں. Ladies and gentlemen, please settle down. We are about to begin. Welcome everyone. I, Reem Ali Malik, Assistant Creative Manager, Be Positive Productions, welcome you all to All World Muslim Education Conference 2022, the first ever research conference of Chennai City. So let's start with the greatest name of... Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
زبان خدا نہ کرے. I would like to call on stage Qari Huzaifa Akram for the recitation of Naat. حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب التفیہم آپ سے، میں انہیں دوں کیوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں دوں کیوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں،
दर पे जाएं. I request you all to please rise for the national anthem. Program of IJ Smart Publications Company. All World Muslim Educational Conference 2022 is the new phase of All India Muslim Educational Conference started by Sir Syed Ahmad Khan back in 1886. IJ Smart Publishing Company came up with this idea of AWMSC. IJ Smart Publishing Company is an international publishing company offering more than 100 services on a single platform. B. Positive Productions believed in this idea of IJ Smart Publishing Company and helped them organize this event. B. Positive Private Limited is a youth organization working on CSR initiatives for a sustainable society by promoting and initiating the projects in the fields of performing arts, education, health, environment, and poverty elevation. Along with B. Positive Productions, we have Young Gun Studios in our organizing committee. Young Gun Studios provide graphic design services including animations, web designing, graphic designing, and user experience designing. We are thankful to our sponsors, Love Bite Pizza and Grill, and Aromatic Minerals. Now let's have a look at the conference video. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guest, the young generation, and the organizer, and my faculty members, a very warm welcome to this campus and good morning, Assalamu Alaikum. So first of all, it's a very delighting moment for all of us, especially for Chinod Faisalabad campus, to organize this All World Muslim Education Conference 2022. So, as I remember, I think few months back, Ms. Saba Malik and her team came to this campus and presented the idea about this All World Muslim Conferences. And literally, we was thinking either we should host this conference or not. But after having or seeing the passion of the team and this publishing IGS company, we agreed to have a collaboration with these young team members. So I think this is a great opportunity for Chinod Faisalabad region to have such type of platform where they can groom themselves and increase their knowledge. So if I talk about FAST Chinod Faisalabad campus, I think many of you know about this. आज से 10 साल पहले 2012 में इस कैंपस की बुनियाद रखी गई, and at that time even the people from different region do not believe कि अच्छा जी चिन्योड फैसलाबाद में या चिन्योड बोल के मैं कहूँगा फैसलाबाद में तो हम फॉल नहीं करते, तो चिन्योड के रीजन में एक इंटरनेशनल लेवल की हाईली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश होगी. सो हम अपने बड़ों से सुनते हैं, बिकॉज इन द अर्ली टीम आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ टीम, लेकिन वो हमें बताते हैं कि वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस टू एस्टैब्लिश दिस कैंपस एट दिस लोकेशन.
کیونکہ ان کا یہی بلیو تھا کہ یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا پڑھنے کے لیے اور یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جو اس کیمپس کا پرپز ہوگا وی ول ناٹ ایبل ٹو اچیو دس ون. لیکن الحمدللہ 2012 میں کیمپس اسٹارٹ ہوا اور ایز آئی ریمبر ود 200 اسٹوڈنٹس جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن اور کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کو انرول کیا گیا. نو آفٹر 10 years campus strength has been increased more than 2000 students. So it's 10 times higher جہاں پہ بچوں کو انرول کرنے کا. Even if I see around 50% students are coming from different regions. اور جو ایک سر سید احمد خان صاحب کا ویژن تھا to promote the education without knowing the religion and authenticity, تو یہی بیسیکلی فاسٹ کا بھی ایک مشن ہے کہ ہم بغیر کسی مذہب کو دیکھیں, بغیر کسی کی کاسٹ کو دیکھیں اور بغیر ان کے فائنینشیل کنسٹرینٹ کو دیکھیں کہ وہ کس گھر کا بچہ ہے, ہم ان کو ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اس کیمپس میں ہمارے پاس کچھ ہندو بچے بھی پڑھتے ہیں, کچھ کرسچین بھی ہیں, باقی مسلمس تو الحمدللہ ہے ہی ہیں. The only vision is to promote education, اور basically we all belongs to same nation, that is پاکستانی. سب سے پہلے ہم پاکستان ہیں اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں. آپ اگر اسرائیل کی ایگزامپل دیکھیں تو اسرائیل بیسیکلی ایک چھوٹا سا کنٹری ہے جس کی چھوٹی سی پاپولیشن ہے, اینڈ سملرلی ان ٹرم آف ایریا وہ بھی بہت کم ہے, لیکن اس ٹائم ان کی آپ اکانومی دیکھیں تو دے آر ڈسٹریبیوٹنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف تھنگس ٹو دا ہول نیشن, ہول کنٹریز, ہول ورلڈ. اب آپ اگر ان کے اکنامیکل ورک دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا کہ بیسیکلی انوویشن اور ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا. اینڈ دا سیم از دا ویژن آف فاسٹ این یو کہ وی آر پروموٹنگ دا ایجوکیشن. اور اس کو ہم اور اسپیشلی اس کیمپس کا اس ویژن میں بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی فائنینشیل پاورز جن کے پاس نہیں ہے بٹ دے ہیو دا انٹلیکچوئل مائنڈ, تو ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے تاکہ وہ نیشنلی اور ایون انٹرنیشنلی جو ہے وہ کمپیٹ کر سکیں. الحمدللہ اس ٹائم اس کیمپس کے جو گریجویٹ ہیں they are competing internationally, they are serving in different type of international organization, اور پاکستان میں تو اچھی خاصی ارننگ کر رہی ہیں. اینڈ اگین مجھے کہا گیا کہ تھوڑا سا یوتھ اور ایجوکیشن پہ بات کریں, تو آئی فیل کہ فیوچر از یو پیپل. اینڈ اور آپ ایک سنگل پرسنالٹی نہیں ہے, آپ ایک سنگل شخص نہیں ہے, rather you are representing a whole family. اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک بچہ بھی ایجوکیشن لے لیتا ہے اور وہ پڑھ لیتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کی نسلیں جو ہیں وہ سنور جائیں گی, اور آپ کی طرف یہ قوم, یہ ریجن, یہ ملک دیکھ رہا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹ. اور آپ کے لیے اگین اس جو کانفرنس کی لیڈرشپ ہے, دے آر پرووائڈنگ یو دا اپرچونیٹیز کہ آپ ان کے ساتھ ملیں اور اس ایجوکیشن کا جو ایک گول ہے اس آبجیکٹیو کو اچیو کریں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی دا مسلم, اگین جس طرح میں نے پہلے کہا کہ صرف ریلیجن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ وی ہیو ٹو کمپیٹ کہ دوسری نیشنز کس طرح جا رہی ہیں. دے آر پرفارمنگ ویل ان ٹیکنالوجی, دے آر پرفارمنگ ویل ان ایجوکیشن, دے آر پرفارمنگ ویل ان ہیلتھ سیکٹر. سو ہمیں ہر ایگریکلچر دیکھیں کہ اب جس طرح ہماری فوڈ سیکورٹیز کے ایشوز ہیں, ہمارے یہ فلڈس کے ایشو ہیں, سو وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈائیورس ٹائپ آف ایجوکیشن جس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے اور اس میں ہمیں پلیٹ فارم بنانے اور مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. سو اگین مائی بیسٹ وشز ٹو آل آف یو اینڈ اسپیشلی ٹو دا آرگنائزرز, اینڈ بی تھینکفل ٹو دا اسپانسرز اینڈ دا آرگنائزرز جنہوں نے اس کاز میں ان لوگوں کو سپورٹ کیا, اینڈ آف کورس ٹو مائی ٹیم جنہوں نے ان کو یہاں پہ پلیٹ فارم دیا, اینڈ دے آر پرووائڈنگ آل ٹائپ آف سپورٹس. اینڈ once again I'm really thankful to all of you. I would like to invite Ms. Sabah on stage, CEO IIT Smart Publishing Company. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کی ذات کا
کہ جنہوں نے اتنا بڑا جب ہم نے مشن شروع کیا تو اس کو کامیاب بنانے میں, سکسیسفل بنانے میں میری مدد کی, ہم سب کی مدد کی. اس کے بعد ہمارے پیرنٹس کا جنہوں نے اتنا سپورٹ کیا کہ آج ہم اس مشن کو, جو ہم نے سر سید احمد خان کا مشن تھا جس کو سٹارٹ کیا یونیورسٹی کی, جنہوں نے ایز اے کولیبریٹو پارٹنر ہمیں سپورٹ کیا, بی پازیٹیو آرگنائزرز جنہوں نے ہمیں فل سپورٹ کیا سٹارٹنگ سے ہی اس مشن کو آگے لے کر جانے میں. ہم لوگ چنیوٹ کے زیادہ جگہوں کو نہیں جانتے تھے کیونکہ ہم نے بہت ہی ارلی اسٹیج میں اس مشن کو سٹارٹ کر دیا تھا. انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن پراپر دی کہ اس جگہ پر کہاں پر کیسے کس طریقے سے جانا ہے, کس سے جا کر ملنا ہے, تو فل کریڈٹ گوز ٹو بی پازیٹیو پروڈکشن. اس کے بعد ہم لوگ شکر گزار ہیں چنیوٹ میں ایک اتنا بڑا ایونٹ کنڈکٹ کرنا اور اسپانسرز فائنڈ کرنا بہت ہی بڑا ٹاسک تھا, لیکن ہم شکر گزار ہیں ایرومیٹک منرل واٹر کے اور لو وائٹس والوں کے جنہوں نے ہمیں اسپانسرشپ پرووائڈ کی, جس کی وجہ سے ہم آج یہ ایونٹ کنڈکٹ کر پائے ہیں. بہت ایزی کام ہوتا ہے جب ہم گھر بیٹھ کے کوئی آئیڈیا سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک چھوٹے سے روم میں بیٹھ کر میں نے کس طریقے سے اس آئیڈیا کو نکالا تھا. پچھلے 1.5 سال سے میں پریپریشن کر رہی تھی کہ میں ریسرچ بیس کانفرنس کروں گی. بیسیکلی میں خود کانفرنسز اٹینڈ کرتی تھی, لیکن جو چیز میں کانفرنسز سے چاہتی تھی وہ بیسیکلی مجھے مل نہیں رہی تھی. میں ایک ایسی ریسرچ بیس کانفرنس چاہتی تھی جس سے جو ہمارے ریسرچ اسپیکرز ہیں ان کی ریسرچ پوری دنیا میں جائے اور ان کے فیسز کے ساتھ جائے. ہمارے یہاں جاتی ہیں لیکن اس لیول تک نہیں جاتی ہیں جس لیول تک جانی چاہیے. سائنسدانوں کا جو وجود ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی طور پر کہتے ہیں کہ وہ سائنسدان جو پہلے والے تھے ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, جو نیو آ رہے ہیں ریسرچر جو سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے سائنٹسٹ. ان کو بس PhD اسکالرز یا ان کو مطلب مانا ہی نہیں جاتا بیسیکلی بکس میں نئے ریسرچرز کا, نئے سائنٹسٹ کا نیم ہی نہیں آتا ہے. حالانکہ میں نے 5 کingdom آف کلاسیفیکیشن بچپن میں پڑھا تھا, حال ہی میں نے 2019 کی ریسرچ میں 8 kingdom آف کلاسیفیکیشن پڑھا ہے, لیکن اب 2022 چل رہا ہے لیکن ابھی تک وہ نیو سائنٹسٹ کا کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ بکس میں اپڈیٹ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ہمیں پتا ہے کہ ایسا نیا کingdom آ چکا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک گیپ موجود ہے کہ ہم ریسرچرز کی, جو سائنٹسٹ کی ہے, جو ان کی ہمیں وہ زیرہ غذائی جو ان کی کرنی چاہیے ان کو وہ ہم اس لیول پہ کرتے نہیں ہیں. تو اس کانفرنس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سائنٹسٹ کو اوپر لے کر آئیں, کیونکہ ہر ملک کی ترقی میں ایجادات جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے. اگر ایک ملک اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرے گا تو وہ سکسیسفل ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج چنیوٹ سے اس چیز کا آغاز کیا اور پورے پاکستان میں ہم اس ریسرچ بیس کانفرنس کو لے کر جائیں گے اور پاکستان کے ہر شہر میں یہ ریسرچ بیس کانفرنس اور ورلڈ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ہوگی. اور چنیوٹ میں ہر سال اس ریسرچ کانفرنس کا کیا جائے گا. بہت مشکل کام تھا کیونکہ لوگوں کو ریسرچ کانفرنس کے متعلق چنیوٹ میں نالج نہیں تھا. اس میں ہماری پوری ٹیم نے اویئرنیس سیمینارز کیے اور میں شکر گزار ہوں اپنی پوری ٹیم کا جنہوں نے اتنا سپورٹ دیا. پورے چنیوٹ شہر میں جگہ جگہ جا کر ہم لوگوں نے لوگوں میں اویئرنیس کی. اس کے علاوہ میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتی ہوں. حاضر جاتے ہیں اور آپ لوگ آئے اور آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا, ٹائم میں تھوڑی سی شیڈولنگ میں پرابلم ہو گئی. باقی اس کے علاوہ میں صفا ویلفیئر آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ایرومیٹک منرل واٹر اور لو وائٹس والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور موسٹ ویلکم آپ سب کا. آپ سب اس کانفرنس کو انجوائے کریں گے اور ہمارے ریسرچ اسپیکرز کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام تر چیزیں ملیں گی جو ان کو ملنی چاہیے. اللہ حافظ. I, Taiba Zainahi, Assistant Director, B Positive Production Private Limited. Now moving on to our next session, which is Life Science session. The program committee of Life Science session includes Dr. Naeem Gulzar, Family Physician, Gulzar Clinics, Chennai. Dr. Noreen Rana, Assistant Professor, Faculty of Sciences, Department of Zoology, Wildlife and Fisheries, University of Agriculture, Faisalabad. Dr. Muhammad Usman Jamshed, Senior Tutor, Soil and Environmental Sciences, MNS, University of Agriculture, Multan. Now I would like to call Miss Sidra Mumtaz from Discipline of Fisheries. Her topic of presentation is Enhancement of Tilapia Seed Productivity by Using Sex Reversal Technique, SRT, in Punjab, Pakistan. Miss Sidra, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Sidra Mumtaz. I did MPhil Zoology, Wildlife and Fisheries from Agriculture University, Faisalabad. Currently, I am working as a Fisheries Research Assistant in the Fisheries Punjab.
tilapia seed productivity by using sex reversal technique in Punjab, Pakistan. And now how we rear and it play important role. So we overcome the malnutrition by increasing the productivity of animal protein source. In worldwide, the fish productivity is increasing. اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور پاکستان اور پنجاب میں بھی کافی زیادہ اس پر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹرز کام کر رہے ہیں اور اس کی پروڈکٹیوٹی ایئر بائی ایئر انکریز ہو رہی ہے. آپ نیکسٹ ہم فش کے اوپر اپنی اسپیسیفائی کرتے ہیں تلاپیا پہ. تلاپیا مینلی جو فریش واٹر کے اندر رہتی ہے, شیلو اسٹریمس کے اندر, پونڈس کے اندر, ریورس کے اندر اینڈ لیکس کے اندر. پنجاب میں جو تلاپیا کلچر ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹارٹ کیا تھا. ان انیشیٹو نے بہت زیادہ پازیٹیو ورک کیا ہے. کیسے کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو تلاپیا ہے, جو امپورٹنٹ سورس ہے پروٹین کا, فش کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی ہے, جس کی وجہ سے زیادہ لوگ چیپ ریٹ پر اس جو پروٹین کا سورس ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کے اندر جو بیسک سگنیفیکینٹ اسٹیپس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹرینرز ہیں جو فش فارم, پرائیویٹ فش فارم کو یا گورنمنٹ فش فارم کو رن کر رہے ہیں, ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے ڈفرینٹ سائنٹیفک ٹیکنیکس کو یوز کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی کو زیادہ انکریز کر سکتے ہیں اور ہم اس کو اپنی کنٹری کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ کیا ہے, گفٹ تلاپیا. گفٹ تلاپیا مین کیا ہے, جینیٹیکلی امپرووڈ فارم فش, جو ہم جس کے اندر ہم ویریشن کرتے ہیں. اب جینیٹیکلی امپرووڈ کیا ہوتی ہے, اس کے اندر ایسی ویریشن کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم اس کی پروڈکٹیوٹی میں بڑھا دیتے ہیں, ہم اس کی ایسی ٹیکنیک کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ فش کو پروڈیوس کرے, اس میں ٹائم پیریڈ کم ہو. نیکسٹ تھائی لینڈ کے اندر یہ کلچر کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہم اس کی ڈائٹ کے اندر چینجز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم نے تلاپیا کو ہی کیوں یوز کیا, بیکاز تلاپیا ایک what is SRT, سیکس ریورسل ٹیکنیک بیسیکلی ہے کیا. سیکس ریورسل ٹیکنیک ہم جیسے کہ جانتے ہیں جتنی بھی اسپیشیز ہیں ان کے دو جینڈر, میل اور فیمیل ہوتے ہیں. سیکس ریورسل میں ہم کیا کر دیتے ہیں, مونو سیکس, یعنی کہ جو ہماری پروجنی ہے, جو ہماری فرائز ہیں, ان کو جسٹ میل میں کنورٹ کر دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے دو ہارمونز ہوتے ہیں, فیمیل ایسٹروجن اینڈ اینڈروجن ہارمون. تو ہم ان کی ڈائٹ میں فش کو جو ڈائٹ دی جاتی ہے وچ از فش میل اور فش فیڈ, اس کے اندر ہم اس کے جینڈر کو یا فیمیل ایسٹروجن ہارمون کو روکنے کے لیے 17 الفا میتھائل ٹیسٹوسٹیرون ایڈ کر دیتے ہیں, جو تلاپیا کو اس کو میل پروڈیوس کرتے ہیں. میل کے کیا, اس کے کیوں ہم فیمیل پروڈیوس نہیں کرتے, اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ فیمیل کے اندر فیمیل ریپروڈیوس کر جاتی ہے اور اس کے جو فنگر لنگز ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اس سائز تک, مارکیٹ سائز تک جن کو ہم ایٹیبل یا کھا سکیں وہ نہیں پہنچتے. اس کے علاوہ جو میل ہیں ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ فیمیل کے کمپیریزن میں زیادہ ہوتا ہے. اور ڈفرینٹ 3 موسٹلی میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں سیکس ریورسل ٹیکنیک کے. ون از ہائبریڈائزیشن, سیکنڈ از مینول سیکسنگ اینڈ تھرڈ از ہارمونل ٹریٹمنٹ. موسٹلی جو ہمارے یہاں جس پر کام کیا جا رہا ہے وچ از ہارمونل ٹریٹمنٹ, ہائبریڈائزیشن اور مینول سیکسنگ بھی کی جاتی ہے, لیکن اتنا زیادہ ابھی اس پر ورک نہیں ہے. سو ہارمونل ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے جیسے ہم ہارمونز ان کے ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں فیمیل ہارمونز کو. جیسے ہی تلاپیا بیسیکلی اپنے جو ایگز ہوتے ہیں ان کو اپنے ماؤتھ کے اندر رکھتی ہے, وہ پروٹیکٹ کرتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ان کے ماؤتھ سے ان کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو جارز کے اندر رکھا جاتا ہے انٹل کہ اس میں سے فرائی نکل آئے. اس فرائی کو پھر ہم نے فش میل یا فش ڈائٹ بنائی ہوتی ہے جس کے اندر 17 الفا میتھائل ٹیسٹوسٹیرون ڈالا ہوا ہے, جو بیسیکلی کام کر رہا ہے اس کو اس کی سیکس کو ریورس کر رہا ہے. ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں ڈیلی 3 to 4 ٹائم اکارڈنگ ٹو آپ کی کتنے نمبر ہے یا کتنی پروجنی ہے اس کے اکارڈنگ. ان جو ہماری فنگر لنگس ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ پونڈس پہ یا آپ جو ہاپاز وغیرہ بنائے جاتے ہیں آرٹیفیشلی کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں ان کے اندر ہم ریئر کرتے ہیں ان کو.
اس کے علاوہ جو میتھائل ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے. اس میں جو اس کی کوانٹٹی ہے کمرشل فیڈ یا فش میل کے اندر 40% ہوتی ہے, اور میتھائل ٹیسٹوسٹیرون میں 90 to 100% ایتھنول موجود ہوتا ہے. سو سیکس ریورسل کے لیے جب ہم اس کو فیڈ ڈالتے ہیں تو اس کی موسٹلی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے وہ میل میں, ان کے اندر اینڈروجن ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے. اب 2 طرح کے پونڈ ہوتے ہیں, ون از نرسنگ پونڈ اینڈ سیکنڈ از اسٹاکنگ پونڈ. نرسنگ پونڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم فنگر لنگس کو فرائی کو جو 21 ڈیز کا 22 ڈیز کا ان کو ریئر کرتے ہیں. نیکسٹ ان کو بہت زیادہ کسی بھی ہارش انوائرمنٹ میں یا ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں گرو کر سکتی ہے. سیکنڈ ہمارے لیے کیونکہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ایکسپینسو فشز افورڈ کرنا پاسبل نہیں ہے, تو یہ بہت زیادہ ہمیں اویلیبل 3 to 4 months ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں یا ڈیولپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you, Ms. Sitra. Now I would like to call Ms. Duresh Shehwar from Discipline of Fisheries, and her topic of presentation is beneficial effect of turmeric during insecticide toxicity on blood parameters of common carp. Please, Ms. Duresh Shehwar, come on stage. Assalamu alaikum. My name is Duresh Shehwar. I belong to Chinniyot and I am doing my PhD from University of Agriculture. I saw a lot of familiar faces here. My morale is quite up to see all of you because I know that you are quite like a family for me. So I think it's a good experience for all of you and for me too. Today I am going to present a little topic about our fisheries department. I also belong to fisheries department. My PhD is in fisheries. My basic field is toxicology. So my topic is also according to that field. Today I am going to present some beneficial effects of turmeric during fipronil insecticide toxicity in common carp. Turmeric, as you all know, is a yellow powder we use in cooking, and it is a very common thing in our. We have all of we have this in our kitchens. So today the basic problem we are facing is population explosion. Population explosion is the thing. Currently, world population is almost 7.9 million, and according to an estimate, it will reach up to 9.8 million very soon. So it is very important to fulfill the need of nutrition and feed for these increasing mouths day by day. So we have to improve our different departments. One of them is our food department, and the most important is, I can say that most important is our food department. We have to improve our food department. We have to give them very nutritious food. As we know that our country is a developing country. Everybody, almost 60 to 70 people are malnourished because of not having it, because of the lack of nutritious food. So, as we most of us don't know that the fisheries department is a very reforming and very flourishing department throughout the world. But in our country, it is not much of a success right now. So we have to work on that because fish is our most nutritious food for all of us. Aquaculture and aquatic food are the most nutritious food for all of us. So we have today, nowadays, we are doing our most effort to improve fisheries department or food sector through improving the diet of the fish. To improve the diet of the fish, we can add a lot of feed ingredients in our in food of the fish. One of that ingredient is the curcumin. Curcumin is yellow, we can say haldi. Curcumin belongs to family Curcuma longa, and it is used nowadays as a feed ingredient in feed of the fish to improve its health. Today the decreased ocean fisheries means we have a lot of contaminants in our aquatic environment.
Because of that toxicants and because of that contaminants, our ocean fisheries or our natural fisheries reduces very much. So we have to improve our farm fisheries. We have to improve our culture fisheries. So because of that, we use a lot of best or quality food ingredients. Today the experimental organism of my research is the common carp. Common carp, scientific name of common carp is Cyprinus carp. It belongs to family Cyprinidae. I use this carp because it is native to Asia and Europe, and it can easily available from everywhere. So I use different feed ingredients on that fish to find out the effect of that feed ingredients on the health, on the immunity, on the antioxidant status, and many other parameters of that fish. Pesticides. Pesticides are the chemicals or the mixture of chemicals that we use in the agriculture field. As we know, our country is an agriculture-based country. 70 to 80% of our economy is based on agriculture. So the use of pesticide is essential, and we can say that we cannot. It's impossible to eliminate these pesticides from our economy. We use pesticide, and no doubt a lot of beneficial effects of pesticides are there. But with that, some of their side effects are also present in their environment. One of their side effects is that they have bioaccumulation. So there is a question, what is the bioaccumulation? Bioaccumulation is the accumulation of different contaminant, different toxic materials in the environment. So the bioaccumulation of pesticide is present in our soil, in our aquatic environment, in our environment. How pesticide accumulate in the environment? Pesticide, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम पेस्टिसाइड को जस्ट फीड को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये पानी तक कैसे पहुंचता है, हमारे पास फिशेस तक कैसे पहुंचता है? So there is the answer. Every question has a logical answer if you are interested in that. अगर आप और फिक्र करते हैं, हमारी एक बहुत अजीम टीचर थी जो अब हमारे डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुकी हैं, वो हमें हमेशा गौर व फिक्र की तालीम देती थी, and I am so big fan of her, and blissfully she is here right now, Ma'am Noreen Rana. Please give a round of applause for her. In our personality, हमारे अंदर आज जो भी है उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी मैम का है, मैम नौरीन राना का. वो हमें हमारी एजुकेशन के साथ साथ हमें हमारी एथिक्स. My parent university is agriculture. I did MSc there, I did MPhil there, and now I am a PhD student there. Almost my last year is going on. But मुझे उनकी चंद बातें ऐसी हैं that I will never forget. She is real an icon for every zoology student in UAF. So thank you so much, ma'am, and I am so happy to see you here. Back to my topic. Pesticide-induced toxicity. So pesticides are accumulated in the water, in the agriculture, in the soil, and in everywhere. So they can reach the environmental organism and aquatic organism. When they reach an aquatic organism, they adversely impair their health. They can destroy their growth. They can irregulate their growth. They can damage their DNA. They can cause the immune deficiencies, and they can produce ROS. ROS are the reactive oxygen species. Reactive oxygen species are basically free radicals of oxygen that can form bonding with the with cell membrane and destroy the basic structure of protein molecules in our body. In our body or in organisms' body, like fish. So they can destroy their health by bonding them. So free radicals are very harmful for any organism in the body, and these pesticides can cause the production of these free radicals. That is why I felt the need that there have to be a lot of feed ingredients to reduce these free radicals. So pesticides can enter into the fish body through a lot of routes. They can enter through precipitation, they can enter through evaporation, they can enter through surface runoff in the rain, and etc. There are a lot of feed additives now in the market to use in the fish feed ingredients, which can improve their growth, which can enhance their feed conversion ratio. Also, this can produce disease resistance and cause beneficial immune responses. Curcumin. As I already give you a background about my study, curcumin is commonly called as haldi in fish feed. It can produce
antibactericidal properties. It can also improve fish immune system, and it can also cause many beneficial aspects. It improves fish biochemical assay. It also improves fish blood parameters. It is an important antioxidant. The main purpose of using curcumin is because it is a very beneficial antioxidant. Antioxidant, as I already said, that reactive oxygen species, to reduce reactive oxygen species, we use some antioxidants. So curcumin is all in a antioxidant properties. The main purpose of my study or objective of my study is to find out a best food ingredient to reduce the pesticide-induced toxicity. So I am using in my study one of that pesticide, which is fipronil. Fipronil belongs to specific pesticide class phenylpyrazole, and it is used in very much in our agriculture field. It helps to kill mites, termites, and different type of insects. It also used in the aquatic environment. So at one side it has beneficial effect, but on the other side it has some side effects that it accumulates in the fish body and in many other organisms' body. So basic experimentation for this study is that we apply different concentrations of curcumin in the feed, and we apply fipronil simultaneously. At the end we find out that the treatment which have fipronil and turmeric have very beneficial and very good assay of biochemical analysis and have very healthy immune system as compared to those treatment that have only fipronil induced toxicity. So at the end I concluded these results because of I analyzed every fortnight their growth analysis, their antioxidant status, their enzymes, different enzymes, SOD catalase, GST and lipid peroxidase. All these enzymes are present in the liver of the fish, and they show the hepatic health of the fish. So because of all these parameters, I find out and concluded that these feed ingredients are very much useful for the health of the fish. So I decided to recommend and to suggest these as the further researches to use as a healthy feed ingredients. Thank you. Any questions? Thank you very much. It is very useful talk for all the participants. Thank you so much, ma'am. I am very happy to see my flowers blooming over the stage. Thank you so much, ma'am. It's an honor. Thank you. Munir on stage from discipline of botany, and her topic of presentation is morphological and biochemical changes in chickpea under CD/C12 citrus with polyreally applied sodium dodecyl sulfate. Please, Ms. Ikra Munir, come on stage. Please, Ms. Aqsa Munir, come on stage. Please welcome her. Where is Ms. Aqsa Munir? Assalamu alaikum. My name is Aqsa Munir and I am MPhil graduate from University of Agriculture in subject of botany. Today my research topic is morphological and biochemical changes in chickpea under cadmium chloride stress with polyreally applied sodium dodecyl sulfate. So why we choose chickpea as a model plant? We use chickpea as a model plant because it can grow in all types of harsh environment. So chickpea is our model plant. The scientific name of chickpea is Cicer ericanum and it belongs to family Fabaceae. Basically, it is known as poor man's meat because it has highest concentration of protein and carbohydrates. So in poor countries, whether the expanding world population, many countries use chickpea as a meat source for the consumption of protein and carbohydrate. As you know, in 100 grams of chickpea, it contains 61% carbohydrates and 19% protein. So it is best for a poor man which do not have ability to consume meats. So we choose chickpea as our model plant, and the other one was our stress. Here is the contents of my representation. First of all, introduction, then objectives, then methodology, results and conclusion. Here is the introduction to chickpea. Chickpea is an essential crop. As you know, crop of pulses in Africa mainly is grown in African and Asian nations. 70 to 80% its crop is produced in India.
in 871 kilogram per hectare space grown, approximately 70.6 hectares were covered by chickpea. Next, introduction to cadmium chloride. What is cadmium chloride? Basically, cadmium chloride is an heavy metal. As we know, the heavy metal when we induce heavy metal to plants and living things, they can induce different changes in living things as plants and animals. So cadmium chloride is non-biodegradable metal that is toxic to plant. Cadmium chloride is basically present in soil but in small amount. Its amount increasing day by day by mining and other industrial processes. It settles on the soil or if washed down by rain. It can be added to directly when phosphate fertilizers are absent. Next, foliar spray. Why foliar spray are beneficial? Foliar spray is more beneficial for young short-lived plant where the soil fertilizer may not be fully available until the crop is fully mature. With these qualities, we choose sodium dodecyl sulfate. Basically, sodium dodecyl sulfate is a surfactant which is used in soap industry. So we choose sodium dodecyl sulfate as a foliar spray. In addition to the damaging effects sodium dodecyl sulfate on living species such as fish and microorganisms like yeast and bacteria, a number of studies have, but it's not bad as for animals and plants. Here is the objective of my study. The first objective was to evaluate the effect of heavy metal cadmium chloride 500 micromolar solution on plant. The second objective was to how it can be dangerous to human health, to check the impact of chickpea on human health. The third impact was to check the encountering effect of sodium dodecyl sulfate when we use as a foliar spray, to find out a way to encounter heavy metals contamination in plants. Here is the methodology of our research work. First of all, to evaluate the effect of heavy metals cadmium chloride and sodium dodecyl sulfate on chickpea, we chose two varieties of plants. First was Punjab 2008 and second was Bidal 2016, which was obtained from the AYUB Agriculture Research Center. All pods were arranged in CRD complete randomized design and all pods were kept under 12 holes of complete observation. First 12 plants were chosen as a control plant and the second 12 plants were chosen as a treatment plant. The first 12 plants were treated with simple tap water plus Hoagland solution, and the second treatment plants were treated with 500 micromolar concentration of cadmium chloride solution plus Hoagland solution plus foliar spray. Here is the overview of our methodology. First, control, no heavy metal treatment plus sodium dodecyl spray plus Hoagland solution. Second one, treatment plant cadmium chloride solution 500 micromolar treatment plus sodium dodecyl foliar spray plus Hoagland solution. Then results. What were results which we obtained from this study? The results obtained from this study was the metal toxicity differ from metal to metal. However, the metal tolerant surfactants STS improve the total ability of plants. And the effect of heavy metal cadmium chloride and sodium dodecyl sulfate was evaluated by performing different parameters and performing different procedures. As the effect of sodium dodecyl sulfate and cadmium chloride was evaluated on morphological parameters such as root dry weight, root fresh weight, shoot dry weight, shoot fresh weight, length, and other biochemical parameters such as H2O2, POD, SOD, and cadmium accumulation. The effect of cadmium chloride was encountered foliar application of encountered by sodium dodecyl sulfate, and collected data from each parameter was statistically analyzed, and variance there is the ANOVA shows the significant value of as the P value is smaller than 0.05. So what particle
conclusion of our study. First conclusion was the result shows that the toxicity of heavy metals can be encountered by sodium dodecyl sulfate, and the toxicity differ from metal to metal and concentration to concentration. The metal tolerant surfactant improved overall performance and absorbed antioxidant defense system. Basically, the sodium dodecyl sulfate disturbs the protein structure. When we use cadmium chloride solution, it produces ROS, which are reactive oxygen species, which can break a membrane. But SDS is not as harmful as for animals as for plants, but its good impact on chickpea. Good impact was observed on chickpea. As the antioxidant, sodium dodecyl sulfate perform a good indicate that toxicity of heavy metal chickpea was performance and boosted antioxidant defense and also reduced metal uptake by chickpea. It also reduces the metal absorption in plants. Plants used for phytoextraction may accumulate high concentration of metals, and other ways to limit access to people and disposal of plant metal. We can use sodium dodecyl sulfate as a treatment to detoxify water and to decontaminate the water. Here is the references. Thank you, Ms. Aqsa Munir. Now I would like to call on stage Ms. Anita Sher from discipline of molecular biology, and our topic of presentation is alendolactane as an anti-malaria drug, a molecular docking study. Ms. Anita Sher, please come on stage. Please welcome her. Honorable guests and respected audience, Assalamu alaikum. Myself Anita Sher, and I am a graduate in zoology from the University of the Punjab, Lahore. Today I am here to present my research work, and the topic of my presentation is alendolactone as an anti-malaria drug, a molecular docking study. According to the recent survey of World Health Organization, about 80% of the developing world's population uses herbal medicine for treatment of various diseases. Now, this imperative role of plants is due to the presence of phytochemicals in them, which can be optimized into several useful drugs. Most of the drugs are extracted from some major plant families, which include Asteraceae, Apocynaceae, Araliaceae, and Apiaceae. Sesquiterpene electrons are most of the time sesquiterpene electrons are extracted from roots of Animilla helicum, which belongs to plant family Asteraceae. Sesquiterpene electrons are basically 15 carbon compounds, and they are formed by condensation, cyclization, and oxidative transformation of 3 isoprene nucleotides. Here is a very important alendolactone, that is a sesquiterpene electron, and it is widely being used in anti-tumor drugs because it induces intrinsic apoptosis, it induces cell cycle arrest, stress 3 phosphorylation, and oxidative stress in the cancer cells, which leads to the death of cancer cells. So it means alendolactone is a very useful compound to be used in drug discovery. But the aim of my research is to use alendolactone as an anti-malaria drug. So first of all, we will overview what basically malaria is. Malaria is an infectious disease that is caused by Plasmodium. It is an epicomplexan, and it is transmitted from one host to another via a female Anopheles mosquito. Out of 172 species of Plasmodium, 5 species can infect human beings, which include Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, and Plasmodium knowlesi. Now, the Plasmodium has life cycle of Plasmodium has 2 basic parts. It spends one part of its life cycle in one host, that is female Anopheles mosquito, and it spends other part of its life cycle in human being. During all the stages, through all the stages in its life cycle, Plasmodium expresses various crucial proteins that are important role in the progression of one stage to the other. For example, phosphate 2 is needed for hydrolysis of hemoglobin in red blood cells of human beings, and lactate dehydrogenase controls ATP production in Plasmodium. That's why it is important for trophozoite development. Now, since 1820,
Since 1820, a number of anti-malarial drugs have been discovered so far to control malaria, but unfortunately, almost all of them have lost their efficacy one by one due to emergence of drug resistance in them. Now, the survival of Plasmodium depends on its hemoglobin degrading ability. Lactate dehydrogenase is a preferable target for drug discovery because if we halt or if we interrupt the functioning of lactate dehydrogenase in Plasmodium, it means we will interrupt its energy production, and without energy production, Plasmodium will not be able to continue its life cycle. Convenience. Here are structures of some most important sesquiterpene electrons, which, for example, allantolectone, isolantolectone, postrinolite, and helinarine, etc. Each of these sesquiterpene electrons contains a gamma electron ring in their inner structure. And anti-tumor properties of allantolectone, I have already described them. Now, for drug discovery, molecular docking is a fast and inexpensive technique which undergoes virtual screening of targets using several softwares like Autodoc Vina, Autodoc MGR tools, BioWare Discovery Visualizer, and Barcode. Main goal of molecular docking is to obtain the compounds that have best therapeutic agents. And the even objective of my study is to investigate the anti-malarial potential of allantolectone to control malaria. Let's come to materials and methods. The materials and methods contain they consist of three main steps. First one is molecular docking, second ADME analysis, and third one is toxicity prediction. During molecular docking, the first step of molecular docking was to download the ligand, that was allantolectone in my case, and receptor protein of Plasmodium. The ligand in the allantolectone was downloaded from PubChem database in STF format, while receptor protein of Plasmodium, I worked with 6 receptor proteins of Plasmodium, and each receptor protein was downloaded from RCSP PDB database in PDB format. Now, the molecular docking is performed using Autodoc MGR2 software, but it accepts the files in PDB QT format only. So first of all, we have to convert ligand and protein files into PDB QT format. So for this purpose, ligand in the STF format was converted into PDB format using Pioneer software, while the PDB format of ligand was converted into PDB QT format using Autodoc MGR tools. Similar was done for protein, but first of all, for this an inhibitor was already attached to the receptor protein, so it was first removed by using BioWare Discovery Studio Visualizer, and then the protein was prepared using Autodoc MGR tools. During the preparation, water molecules were removed, polar hydrogens were added, polymer charges were inserted, and the protein in the PDB format was converted into PDB QT format. After that, Autodoc MGR tools was used to dock the ligand and protein together, and then molecular docking was completed using Autodoc Vina. And the docked complexes were visualized using BioWare Discovery Studio Visualizer. Now here you can see the PDB format and PDB QT format of proteins. In the PDB format, the protein contains the water molecules and an already attached inhibitor molecule, while in the PDB QT format, the water molecules and the ligand already attached ligand are removed from it. Now the protein is ready to be docked. After molecular docking, ADME analysis was performed for allantolectone to check its absorption, distribution, metabolism, and excretion in the human body to analyze whether it can be easily used in the human body or not. So for this purpose, an online server, Swiss ADME was used. The canonical smiles of allantolectone were taken from PubChem and they were inserted in the Swiss ADME, which it gave us the pharmacokinetic properties of allantolectone. For toxicity prediction, an online database PKCSM was used, and this database gave us its toxicity prediction. The toxicity prediction was done to make sure that allantolectone is a safe drug to be used in human beings and it will not cause any toxicity issues in human beings. Here are the results of molecular docking. The results of molecular docking show the binding energies and the interacting protein residues of each of the 6 crucial proteins of Plasmodium with allantolectone. The binding energy values show that there is a great affinity of allantolectone with the Plasmodium proteins, which means that allantolectone can successfully interact with the crucial proteins of Plasmodium and it can interrupt its functioning.
These are the illustrations of molecular docking results of allantolectone with cyclic GMP-dependent protein kinase of Plasmodium falciparum. The first diagram shows the binding of allantolectone with Plasmodium falciparum cyclic GMP-dependent protein kinase, while in the next diagram, next is a 2D diagram of allantolectone and cyclic GMP-dependent protein kinase complex, which shows the types and number of interactions or interacting residues of protein with allantolectone. Similar procedure was performed with all of the other 5 proteins. These are the results for lactate dehydrogenase with falciparum 2, protein kinase 7, Plasmodium with high dependent calcium dependent protein kinase, cyclic GMP-dependent protein kinase. This is the graph which is showing the different interactions shown by all ligand protein complexes. The blue bars show the number of hydrogen bonds, the grey one shows the electrostatic interactions, and the orange one shows these are the results for ADME analysis and toxicity prediction. The ADME analysis of allantolectone shows that it has high gastrointestinal absorption in humans and high synthetic accessibility, which means it can be used for drug formation. While toxicity prediction shows that it doesn't cause any hepatic toxicity, while the toxicity values in humans for allantolectone are also very low. So this concludes that allantolectone can be safe to use in human body. So again, malaria is a deadly scourge due to emergence of drug resistance in malaria, in Plasmodium, and allantolectone is a sesquiterpenetrone that is already being used in anti-tumor drugs. So now if we analyzed in current in silico study, we analyzed the anti-malarial effect of allantolectone by molecular docking, which has proved that allantolectone effectively binds with the proteins of Plasmodium, which are needed for the progression of life cycle of Plasmodium. So if we use allantolectone in the drug discovery, in antimalarial drug discovery, then it can successfully interact and block the Plasmodium proteins, and thus it will either kill the Plasmodium or it will block its transmission from one host to the other. Concluding everything up, there is a dire need for new antimalarial, new highly efficient antimalarial drugs. And for this purpose, a cost-effective and time-efficient method, molecular docking was used, and allantolectone can efficiently interact with Plasmodium proteins. For example, lactate dehydrogenase, falciparum 2, cyclic GMP-dependent protein kinase. And if we treat any of these proteins with allantolectone, then it can interrupt the life cycle of Plasmodium, and it will kill Plasmodium, which will lead to control of malaria throughout the world. And it is also safe to use in the human body because it does not cause any toxicity problems. So allantolectone is a safe and efficient compound to be used as an anti-malarial drug. Any questions? Thank you for your attention. Thank you, Ms. Anita Sher. Now I would like to call Ms. Saba Malik on stage to launch a book named Tashkhees, written by Dr. Zulfikar Ali and co-author Ms. Saba Malik. Please, Ms. Saba Malik, come on stage. Please welcome her. डॉक्टर जुल्फकार अली जो कि यूएई में सर्जन हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है तशखीस। ये बुक एक कॉमन बुक है जिसमें 306 कॉमन डिजीजेस कॉमन वर्ड्स में लिखी गई हैं। इतनी सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई है कि आप सिंपली खुद डॉक्टर बन सकते हैं घर बैठे बैठे। मतलब सिंपली बताने का ये है कि बाद बात हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमें डिजीज नेम नहीं आ रहे होते हैं, तो ये सिंपली बुक्स डिजाइन की गई हैं डॉक्टर्स के लिए या बच्चों के लिए या कॉमन पीपल्स के लिए कि वो किसी भी डिजीज से रेलिवेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो वो इस बुक से ले लें। अब मैं वीडियो मैसेज स्टार्ट करवा रही हूँ, जो कि बुक ऑथर है हमारे डॉक्टर जुल्फकार अली, वो आपके लिए शॉर्ट मैसेज उन्होंने भेजा है, तो वो काइंडली आप देखिएगा। Assalamu alaikum. My name is Dr. Zulfikar. So once you know the reason, then it's important to understand the disease properly and to act promptly and accordingly. The third question is it an emergency? This is also important because if a lay person recognizes
this is an emergency or not an emergency, then he will decide where to take his loved one or where to go by himself. So if it's an emergency, then you have to call an ambulance or you have to call your doctor. If it's not an emergency, then you can treat yourself at home. In fourth question, we have to ask what are the home remedies. So if the patient is not in emergency situation, then some home remedies or some tricks can be used which can lessen the harm or which can lessen the damage. And the fifth question, which is asked in this book, which a person can ask when to see my doctor. So this is also important, and that not all the diseases we should consult the doctor. Some we can ignore, some we can treat at home, or in some cases we can go to the doctor. So this book will tell when to go to the doctor, or when to see your doctor, and what to discuss with your doctor. So on the basis of this 5 questions, again question 1, what is it? What causes it? Is it an emergency? What are the home remedies? And when do I see a doctor? So all the topics are discussed under these 5 headings. So this will give the clarity to the audiences. This gives clarity to the readers that how to understand this disease and how to approach and how to take the steps to manage this disease. And finally, this book is not only useful as a study tool, but it can be incorporated into some health app. A separate app can be made and can be downloaded. It can be a good social platform for the community on the medical grounds, and it can be a part of some libraries, so you can keep at home. So this is a good informative book that you can give to your family, your friends, and hopefully this will help in improving and gaining knowledge. Thank you very much. कौन इजी होके सुन रहा है? ये सभी सारे सो रहे हैं यहाँ पर। आप खड़े थे, आप ही बुक का नेम बताएं, आगे रिसीव कर रहे हैं। क्लैपिंग करते बच्चा डाल रहा था। आप बता दें तशखीस के को ऑथर का नेम क्या है? हैंड रेज करनी है, हैंड रेज। तशखीस के को ऑथर का नेम बताना है। को ऑथर का नेम किसी ने सुना ही नहीं है। ओके, एंड वाली बच्ची आ जाए, आ जाए आप बुक ब्लैक कर। क्या होती है? वैरायटी। आप में से कभी किसी ने सुना है कि कराची हमसे 100 किलोमीटर आगे है ज़हनी सतह पर? ऐसा क्यों है? डाइवर्सिटी होता है, मुख्तलिफ मिजाजों के लोगों के साथ रहते हैं। आप में से किसी ने कभी कोई पारसी देखा है? नहीं देखा। आप में से कभी किसी ने कोई हिंदू देखा है? अपने करीब, अपनी विसिनिटी में? नहीं। हिंदू बेटी मुसलमान हुई है मेरी लैब में। ये देखिए ना, ये डाइवर्सिटी है। आप जब इन लोगों के साथ रहते हैं, आप उठते हैं। हमारे साथ कल एक साहब थे, वो बात कर रहे थे कि उनका एक दोस्त है, वो काफी सख्त मिजाज का था, फिर वो बाहर गया और उसने देखा लोग कैसे रहते हैं। डाइवर्सिटी 2 चीजें पैदा करती है। पहली चीज है टॉलरेंस। ये किसी भी मुआशरे में बहुत अहम है।
میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق. یہ اختلاف کا حق ہے, مخالفت کا نہیں. آپ اختلاف کیجیے, آپ یاد بھائی دیکھیں, آپ مجھے کہیں گے کہ یہ سفید نہیں ہے, میں کہوں گا ہاں بھائی نہیں ہے, یہ کالا ہے. We both are entitled to have an opinion, but we need to coexist with each other's opinion. تیسری چیز ہوتی ہے coexistence. آپ کو میں پسند نہیں ہوں, مجھے آپ پسند نہیں ہیں, پر ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں. جب تک معاشرے اتنے مہذب نہیں ہوں گے آپ سانس نہیں لے سکیں گے. میری دادی کہتی ہوتی تھی ہتھاں دیا جائیاں دندہ دنیا پہنیاں. یہ جو آپ آج بول رہے ہیں یہ 20-25 سال بعد واپس آئے گا. آج آپ جتنا بات کرنے کی جگہ کو کم کریں گے آپ کے یہ ماحول گھٹن زدہ ہوگا. آج آپ جتنے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے حب الوطنی کے, غداری کے, محبت کے, یہ واپس آئیں گے. یہ وقت ایک لٹو ہے, یہ گھوم کے واپس آتا ہے. اسی وجہ سے جہاں پہ بھی تعلیمی سے, اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ چنیوٹ میں پہلی کانفرنس ہوئی ہے کیونکہ بات ہونا شروع ہوئی ہے. اس چیز سے معاویہ کے بعد صحیح ہے حضرت. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جی سی ہو, فیصل میڈیکل یونیورسٹی ہو, فاسٹ ہو, اکیڈیمیا اکٹھا آ کے بیٹھا ہے. اس نے آپ کی آواز پہ یا بیک کہا ہے کہ چلے بات کرتے ہیں. Because this all contributes to a healthy society. تیسری چیز کیا ہے؟ کلچر. یہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ایک انٹرپرینورشپ میں ایک بہت بڑا نام ہے استاد کا, ڈاکٹر سایہ سرسوتی. سایہ سرسوتی کا ایک ماڈل ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہے آپ تب بھی کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے چنیوٹ کے علاوہ ایک ہندو کہانی ہے بھائی مختصر سی. یہ دو کہانیاں ہیں جو زندگی کے بہت بڑے سبق ہیں. پہلی چیز ہے کریئیٹی. ایک صاحب تھے, ان کا نام اوساکا تھا, وہ باکسنگ کرتے تھے. ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا, انہیں زندگی میں کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا, پھر انہیں ایک استاد ملا, پھر ان کو 2x پہ چلاتے ہوئے وہ ایک انٹرنیشنل چیمپئن بن گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جیتنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو سامنے والا تھا نا اس کے 2 ہاتھ تھے, وہ سوچتا تھا میں اس سے ماروں یا میں اس سے ماروں, میرے پاس ایک ہی ہاتھ تھا تو میں نے صرف مارا. That is creativity. دوسری کہانی یہ ہے کہ ایک صاحب تھے, وہ ایک مل مالک کے پاس گئے. اچھا اس کہانی میں آپ کو جہاں لگے نا خدا نہ خواستہ موٹیویشنل اسپیکر والا کام ہے, آپ نے روک کے لاجک پہ کہانی کو پرکھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک صاحب تھے, وہ اپنے مل مالک کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی میری والدہ کی طبیعت خراب ہے, مجھے پیسے دیتے. اس نے کہا بھائی تم نے نوکری کرنی ہے تو کرو, تم نے جانا تو جاؤ. اس نے کہا میرا جو بنتا ہے دیتے. اس نے صوفہ پیچھے ہٹایا, صوفے کے پیچھے 2 مرے ہوئے چوہے تھے. اس نے کہا یہی بنتا ہے, لینا ہے تو لو اور جاؤ. وہ 2 مرے ہوئے چوہے لے کے نیچے آ گیا اور چلا. کیا مرے ہوئے چوہے سے کوئی آدمی کاروبار کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیسے؟ دیکھیں ایک سادہ سا آدمی, اس کا کوئی ٹیکنیکل مائنڈ نہیں ہے, وہ مرا ہوا چوہا لے کے باہر آ گیا, وہ کیا کرے؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک سادہ آدمی ہے تو وہ ٹیکنیکل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک بات ہے. اب وہ کرے کیا؟ لے کے آ گیا چوہا. کیا کیا میڈیسن میں یہ یوز ہوتا ہے, اس کو تو نہیں پتا ہوگا نا, پر چلے ہو سکتا ہے میڈیسن میں یوز ہوتا ہے. اور جب وہ باہر آیا تو ایک سپیرا کھڑا تھا. سپیرے نے اس سے مرا ہوا چوہا خریدا 2 روپے کا. اس نے کہا میرے سانپ کو بھوک لگی ہے, 2 دن سے کھیل پیش نہیں کرتی. وہ 2 روپے کا اس نے پرشاد دیا. 2 روپے کا پرشاد 4 روپے کا چلا جائے گا. 4 روپے کی چیز 6 روپے کی بکتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہیکنگ اکانومی. آپ زندگی میں جب گول بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں. کتنا بڑا یہ آپ کو نہیں پتا. Goals must be specific. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو اسپیسیفک ہونا بہت ہے. تیسری چیز یہ ایک صاحب تھے تھامس فیسو. ان کی کہاوت ہے کہ people know what they do.
Frequently they know why they do what they do. लोग जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो ये भी जानते हैं कि वो क्यों कहते हैं जो वो कहते हैं. What they don't know is what they do does. लोगों को पता नहीं होता कि जो वो कह रहे हैं उससे हो क्या रहा है. बयानिए की आवाज गाने वालों को पता नहीं होता कि नारों का बोझ ढोते ढोते लोग कहां तक चले जाएंगे. आप जब कोई भी बात कहते हैं एक कम जुदा एप्लीकेशन. मुझे ये लगता है कि हमें अपने तालीमी इदारों में बात करनी चाहिए, हमें अपने तालीमी इदारों में डाइवर्सिटी प्रमोट करनी चाहिए और हमें कोलैबोरेट करना चाहिए. एक तरफ से कोलैबोरेटिव इकोनॉमी, ये दुनिया का फ्यूचर है. आप ये सोचें कि आप में से किसी के लिए दादी, मतलब हमारी दादी हो, तो आप उसे फोन दिखाएंगे तो उसे यकीन नहीं होगा ऐसी भी कोई चीज हो सकती है. और कोई ऐसा फोन जिस पे बटन ही ना हो. ये एक नई दुनिया थी, इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहते हैं सर. इससे दुनिया बदल के रखती है. क्यों? क्योंकि कोलैबोरेटिव. पाकिस्तान में कोई 3 स्टार्टअप्स के नाम आपके जहन में हो? कोई 3 स्टार्टअप्स, कोई 3 बड़े बिजनेसेस दुनिया के. अब तो एक चेता लेंगे, हम तो ये ना कहने देंगे. कोई 3 बड़े बिजनेसेस दुनिया में. आप Amazon को उठा के देखिए. Amazon पे क्या होता है? ऑनलाइन शॉप है. क्या Amazon की अपनी कोई प्रोडक्ट है? किसकी प्रोडक्ट है? मेरी प्रोडक्ट है. आप खरीदते हैं. पैसे कौन बनाता है? फेसबुक पे आपका अकाउंट है, मैं आपका दोस्त हूं. पैसे कौन कमाता है? फूड पांडा पे खाना कोई बनाता है, खाना कोई खाता है. ये है कोलैबोरेटिव इकोनॉमी. My final note with which I would want to take your leave is collaboration. अब अपनी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के काम नहीं होगा. पाकिस्तान में सरकारी इदारों में मेरा थोड़ा सा तजुर्बा उनका है. ये जो 3 C होते हैं ना, इसका शदीद मसला होता है. पहली चीज है कम्युनिकेशन, दूसरी चीज है क्रेडिट, ठीक है, तीसरी चीज है कोऑर्डिनेशन. हम ये तीनों चीजें नहीं कहते. हम कहते हैं हमें कोऑर्डिनेशन तो ना कहे, वो क्रेडिट दे दो. जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ ताउन करके नहीं चलेंगे, आप आगे नहीं जा सकते. आपने रिसर्च करनी है लाइफ साइंसेज में, आपने मेडिकल साइंसेज में जाना है, तो फास्ट को मेडिकल साइंसेज के लिए फैसल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास जाना चाहिए. एफएमयू कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है, उसे फास्ट के पास आना चाहिए. हम सबको एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में जाना है तो हमें एग्रीकल्चर के पास जाना चाहिए. जब तक इदारे इकट्ठे काम नहीं करेंगे, हम ग्रो नहीं कर सकते. आप ये देखिए, चाइना का सफर आपके साथ शुरू हुआ था. वो मेड इन चाइना से मेक इन चाइना पे आ गया, पर इंडिया आपसे बहुत आगे निकल गया. क्यों? क्योंकि they relied on technology. The quicker we shape our future. With this, I would want to give my extreme credit to all the World Muslim Educational Conference 2022. With this assurity के फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी चनियोट की हद तक आपको जितनी सपोर्ट चाहिए होगी वो हमेशा एक्सटेंड करेगी. The credit goes to Dr. शहजाद, Dr. सैफ, शफीक साहब, आसिफ साहब, तमाम लोग जिन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की. मगर इश्क करना है तो फिर दर्द भी सहना सीखो, वरना ऐसा करो औकात में रहना सीखो. We need to jump out of our comfort zones and together contribute. अगर हम इकट्ठे काम नहीं करेंगे और वेट करेंगे कोई और काम करे तो कोई भी नहीं करेगा. तो we think that we need to give a round of applause to all the team which made it possible. Thank you so much. Thank you so much, sir, for a motivational lecture. I would like to say again. Now I would like to call Sir Dr. Zafar Ali Chaudhary, Vice Chancellor, Faisalabad Medical University, for a speech. Sir, please come on stage. Welcome, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Director, FAST University.
faculty members, organizers of this conference, my dear students, Assalamu alaikum. कोई एक हफ्ता पहले मुझे इसका इनविटेशन आया आज की कॉन्फ्रेंस का, और उस पर फास्ट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। तो मेरा ख्याल था कि ये फास्ट यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस है, और टाइम बहुत कम होता है जब आप इस पोजीशन में होते हैं, जब आपको बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, और उस वक्त आप सिर्फ हेडिंग्स पढ़ते हैं, कुछ कीनोट स्पीकर्स को देखते हैं, और फिर ये आप उसमें देखना चाहते हैं कि मेरा रोल इसमें क्या होगा। तो मुझे कोई अपना खास रोल नजर नहीं आया। जिस चीज़ ने मुझे उसमें मुतासिर किया वो था सर सैयद अहमद खान के ग्रैंड सन जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो दिस वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दैट इन्विटेशन, एंड आई थॉट दैट आई विल अटेंड इट। आज मुझे सरगोदा जाना था क्योंकि सरगोदा मेडिकल कॉलेज का अपने पास एडिशनल चार्ज है एज प्रिंसिपल। मैंने कहा जी मैं वेडनेसडे को नहीं आऊँगा, आई कम ऑन ट्यूसडे एंड आई फिनिश माय असाइनमेंट देयर, एंड ऑन वेडनेसडे आई वुड लाइक टू गो टू फास्ट यूनिवर्सिटी टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मुझे एक दो दिन से फ्लू है, and I was not in a very good shape to travel and attend this conference. In spite of that, I have made it possible, and I would like to talk to you. मुझे नहीं पता था कि मुझे फौरन बुलाया जाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ये सेशन है क्या, इस सेशन से पहले क्या क्या, आई थिंक एंड ऑफ सेशन और स्टार्ट ऑफ सेशन ये भी मुझे पता नहीं है। मेरा ख्याल था कि जब एंड ऑफ सेशन होगा तो फिर मुझे बुलाया जाएगा, उससे पहले जो भी स्पीकर होंगे तो उनका जो ब्रीफ है आपके सामने पेश करूंगा, और कुछ अपनी उसके अंदर एडिशन करके और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़बरदस्त तकरीर जो अभी मेरे पहले आने वाले मुकर्रर ने की है, तो फ़ौरन मुझे बुला दिया गया। इतनी माशाल्लाह उनकी बात में बलागत है और फहम है माशाल्लाह उनका, एंड आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय हिज स्पीच। तो फ़ौरन ही आपने मुझे बुला लिया, और मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या होगा। हमारा जो कि आपने बुला लिया, अब आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि सर सैयद के जो ग्रैंड सन है वो यहाँ मौजूद होते, और मैं एक तोहफा भी लाया था उनके लिए। तोहफा कोई परफ्यूम की सूरत में नहीं है, कोई गिफ्ट इन द टेंजिबल गिफ्ट नहीं है। वो सर सैयद अहमद खान के फरमुदात थे जो मैंने बहुत अर्सा पहले पढ़े, और मुझे उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल नजर आया। मैं अपना तारुफ करना चाहता हूँ आपसे। मैं इस वक्त वाइस चांसलर हूँ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर लास्ट 5 years, और इससे पहले मैं प्रिंसिपल रहा हूँ ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट का। आई वाज फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज, स्टार्टेड दैट कॉलेज फ्रॉम स्क्रैच, और उससे पहले मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी रहा अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल दैट आई लर्न फ्रॉम सैयद अहमद खान राइटिंग, दैट हेल्प मी अ लॉट इन डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस एंड इन द प्रोग्रेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट विच आई डू। तो वो मैं एक्चुअली मेरे पास था उसके अंदर लैपटॉप में, और लैपटॉप मेरा जो गाड़ी में है, और मैंने कहा था कि मैं ज़रा माहौल को देखूंगा और उसके बाद फिर मैं अपने असिस्टेंट को कहूँगा कि वो लैपटॉप ले आए और आपके सामने पेश करूँ। लेकिन मुझे बुला दिया गया है, लैपटॉप आने में देर लगेगी, लेकिन जो कुछ मेरे पास इस वक्त व्हाट्सएप में मौजूद है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे मैंने लैपटॉप से पढ़ना था, अब मैं अपने मोबाइल से आपको पढ़ के सुनाऊँगा। आई विश दैट द ग्रैंड सन ऑफ सर सैयद अहमद खान वाज हियर। मेरा ख्याल है इसके अंदर जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त कॉन्फ्रेंस, उसमें सर सैयद अहमद खान का जो है ऑब्जेक्टिव is behind the theme of this conference, और उनकी शायद इसमें पिक्चर भी लगी हुई है सर सैयद। तो सर सैयद अहमद खान का रोल इन द क्रिएशन ऑफ दिस पाकिस्तान has not been properly protected। असल जो बीज बोया था इस मुल्क के क़याम का वो सर सैयद अहमद खान ने बोया। बाकी लोगों ने इसकी फसल काटी है, और जो फसल काटता है उसी का नाम होता है। खैर उन्होंने भी मेहनत जरूर की,
لیکن اس بندے کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے وہ بیج بویا تھا. اٹ واز سر سید احمد خان. اور اگر آپ سر سید احمد خان کا پکچر میں حلیہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ لمبی سی داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, ویری نان امپریسو اس ٹائم کے ڈریس اپ کے لحاظ سے. لیکن ان کے اس میں تحریک میں جو دم تھا, شاید اس کے بعد پاکستان یا انڈو پاکستان میں اس طرح کا کوئی شخص نہیں آیا جو ملکوں کی, قوموں کی تقدیر بدل دے. اور اس شخص نے تنے تنہا جب اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ یہ جو مسلمان قوم ہے یہ سوئی ہوئی ہے, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو رد کر رہے ہیں, جو بھی اس وقت سائنٹیفک ٹیکنالوجی اویلیبل تھی, ایون فوٹوگرافی, اس کو بھی لوگ جو ہے اس وقت سمجھتے تھے یہ گناہ ہے. یوز آف اسپیکر, جو مسجدوں میں اسپیکر کا یوز بھی جو ہے اس کو منع کرتے تھے لوگ کہ یہ بھی کیونکہ یہ انگریز کی ایجاد ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے, جو ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اشاعت دین کا, تبلیغ دین کا. تو یہ اس وقت سینیریو تھا. ہندو جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, انگلش پڑھ رہے تھے, سائنس پڑھ رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, اور مسلمان صرف یاد کر رہے تھے وہ اپنے 200 سال مغلوں کی حکومت, جب وہ اس ملک, اس برے صغیر پہ حکومت کرتے تھے, عیاشی کرتے تھے, بڑے بڑے جو ہے وہ مقبرے بنا لیتے تھے, باغ بنا لیتے تھے. لیکن تعلیم, ماڈرن تعلیم, فارسی عربی تو ضروری ہے اور ایک لینگویج ہے, لیکن ماڈرن تعلیم کے بارے میں یا اس کے سلسلے میں کسی نے کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ ایم بی او کالج علی گڑھ, محمدن اینگلو ایم اے او اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ, جو بعد میں یونیورسٹی بنا سر سید احمد خان کے ہوتے ہوئے, شاید اس نے کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کی کریشن میں. So we should not forget his name, and I think we should use his name to tell our next generations that he was the man who was basically the person who thought of this and who created awareness amongst Muslims to move forward and ultimately ended up in creation of Pakistan. اکتوبر کی کوئی تاریخ ہے مجھے بھی یاد نہیں آ رہی جس دن ان کا یوم پیدائش ہے, اور میرا خیال ہے کہ آج صبح آئی تھی, ڈیٹ ایگزیکٹلی آپ کو گوگل کریں گے مل جائے گی. اس دن ان کا 200 سالواں 200 years ان کی برتھ اینیورسری تھی. 200 سال ان کی پیدائش ہو گئے تھے, اور پاکستان میں nobody knew about it. آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کسی کو اس اینیورسری کی یاد کسی نے نہیں دلائی. No awareness at all. کسی اخبار میں نہیں آیا, ٹی وی کسی چینل میں نہیں آیا. تو ہم اتنے, اور فائنلی ایک درخت بن گیا جو ابھی بھی ہوا کی پھیڑوں کو جھیل رہا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں, کبھی پھل گر جاتے ہیں, ابھی بھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. لیکن اس شخص کو بس یہ ایسے ہی ہے کہ وہ والدین جو آپ بہت محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر اور اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو پڑھا رہے ہیں. مجھے پتا چلا تھا ڈائریکٹر صاحب بتا رہے تھے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ پر سیمسٹر. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ اور میرا خیال ہے کہ میسنگ ہاسٹل فیس کے علاوہ تو ہو سکتا ہے کہ 1.5-2 لاکھ روپے چلی جاتی ہو پر سیمسٹر. اور مجھے پتا ہے کیونکہ میرے کالج کے اندر, میرے یونیورسٹی کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں they come from middle اور lower middle class.
اس سے اوپر کی کلاس کے بچے سرکاری میڈیکل کالجز میں آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اتنی محنت کر ہی نہیں سکتے کہ وہ میٹرک میں ٹاپ مارکس لیں، پھر اس کے بعد ایف ایس سی میں پوزیشن سیکیور کریں، پھر ایم ڈی کیٹ کے اندر 90% مارکس لیں۔ یہ صرف غریب کا بچہ نہیں کرتا، جس کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ امیر کا بچہ تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں تقریباً ایک آپ کچھ بن جائیں گے، اور جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کا جو ہے لائف پارٹنر، آپ کے ان لاز جنہوں نے فصل آخر میں کاٹی ہے، they become more important. And I've seen in 90% of the cases, they forget their parents. وہ جو آخری سوئی جس نے نکالی وہ رانی بن جاتی ہے۔ تو میں اسی حوالے سے، سر سید کے حوالے سے جس کو ہم بھول گئے ہیں، میں کہوں گا کہ اپنے والدین کو مت بھولیے۔ جب آپ کچھ بن جائیں، جب آپ کی شادی ہو جائے، everything is not your life partner. Your parents, they should remain your priority. اور سال میں ان کی برتھ ڈے یا برتھ اینیورسری ہے، اور اس دن میں نے خواجہ صفدر میڈیکل سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا فاؤنٹین اس دن تک لگا دیا تھا، اور اس کا نام رکھا میں نے فاؤنٹین آف ویژن۔ فاؤنٹین آف ویژن، it's still there. I wish I had a picture of that, but I couldn't share with you. Laptop گاڑی میں پڑا۔ تو اس کا نام رکھا فاؤنٹین آف ویژن and 200th birth anniversary of Sir Sayyid Ahmad Khan. It is still written there. So we should give credit to these people. اب فائنلی میں جو لے کے آیا تھا، آ گئے وہ سر سید کے گرینڈ سن نہیں، پر یہ فاسٹ کی سٹوری جو ہے نا، ابھی میں سن کے آیا ہوں آپ کے ڈائریکٹر صاحب سے، اور جو میں پڑھوں گا نا، یہ اس سٹوری مجھے لگتا ہے کہ جو سکسیس سٹوریز کی ہے اور اس ادارے کی جو بنیاد پڑی تھی، شاید انہوں نے تو یہ نہیں پڑھی ہوگی، لیکن یہ سر سید کے ویژن کے مطابق۔ اب جو میں پڑھوں گا نا، اس کو غور سے سنیے گا، بہت لمبی نہیں ہے، یہ ایک سرد ہے، ایک اقتباس ہے ان کی ایک رائٹنگ کا، مقالات سر سید میں اس کی جو 5th والیوم ہے اس کا اعلیٰ پیج ہے، اور میرے خیال میں یہ کوئی 150 سال پہلے لکھی گئی۔ جب ابھی سنیں گے تو ڈائریکٹر صاحب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آج سے 150 سال پہلے جو مسلمانوں کے حالات تھے آج بھی بعینے ہی ویسے ہی ہیں، آج بھی بعینے ہی ویسے ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ آپ مسدس حالی پڑھ لیجئے، جو رونا مولانا الطاف حسین حالی نے اس میں رویا ہے وہ آج بھی ایپلیکیبل ہے۔ قائد علامہ اقبال پڑھ لیجئے، شکوہ جواب شکوہ پڑھ لیجئے، اس میں جو علامہ نے کہا آج بھی ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج سے 100-125 سال پہلے کہا گیا، آج بھی ایپلیکیبل۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی تو آ گئی، سائنس اور ٹیکنالوجی تو آ گئی اور آتی جائے گی، لیکن کیا ہم بحیثیت مسلمان اور انسان بہتر ہوئے؟ نو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے دس از فار یور باڈی، یہ مارکہ روح بدن ہے، یہ باڈی کے لیے آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ جو کچھ بھی آپ اس سے اچیو کر لیں گے اٹ ول بی اونلی فار یور باڈی، ناٹ فار یور سول۔ اینڈ وی لک آفٹر آور باڈیز، وی اسپینڈ سو مچ ان لرننگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ کیوں؟ ہم نے روٹی کمانی، بہتر سے بہتر روٹی کمانی، کیا اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے؟ یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں، بلکہ سوچ کو، روح کو اوپر جانا چاہیے۔
علامہ کا ایک شعر ہے، دل کی آزادی شہنشاہی، یہاں دل روح کے لیے علامہ نے بولا ہے، اب دل کو روح سمجھے، دل کی آزادی یعنی روح کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، جو روح کی پرواہ کرتا ہے وہ شہنشاہ، وہ غربت میں بھی رہے گا، وہ خوش رہے گا، وہ امیر اگر وہ روح کی پرواہ نہیں کی جتنی مرضی دولت آئے گی وہ بیمار ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا۔ شہنشاہ وہی رہے گا جو جس کی روح آزاد ہے، روح دل کی آزادی یا روح کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، جو اپنے پیٹ کی پوجا کرے گا، پیٹ کے لیے کرے گا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از فار پیٹ، یہ سامان موت ہے۔ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے یا روح کی پرورش کرنی ہے؟ آف کورس دے ہیو ٹو گو پیرلل۔ تو جیسے جیسے اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آپ ایڈوانس کرتے ہیں، ڈونٹ فرگیٹ اباؤٹ لٹریچر، ڈونٹ فرگیٹ اباؤٹ ریلیجن، ڈونٹ فرگیٹ دی ایتھکس، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ سر سید احمد خان کے یہ کوئی تھوڑا سا جو ان کی رائٹنگ ہے وہ ایک سبق پیش کرتا ہوں، اور پھر میں کہوں کہ جو اس میں بیانیہ دیا گیا ہے آج بھی ویسا ہی ہے۔ 150 سال میں ہم نے سرے منہ آگے موو نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں نے پیچھے موو کیا ہے، ترقی معکوس ہوئی ہے، ہم پیچھے گئے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے اگر اسی رفتار سے ہم پیچھے چلے گئے تو ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا۔ اس کا جو مین تھیم ہے اٹ از اپنی مدد آپ، جو اس یونیورسٹی کا بیسک پرنسپل ہے۔ They don't ask for grants from government. انہوں نے سارا مجھے کوئی 10 منٹ میں پوری کہانی سنائی اور میں سنتا رہ گیا ساری کہانی، مجھے ایک سیکنڈ کے لیے میں نے نہیں روکا، کیونکہ اس میں سب وہی سچائی تھی، اس کے اندر ایک اظہار تھا اور ایک خلوص تھا۔ No profit, everything by ourselves, self reliance، جو ہماری قوم میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ تو اس کا مین جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اپنی مدد آپ، اور اس کے بعد لکھتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ God helps those who help themselves۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے میں یعنی اپنی مدد آپ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اس فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ نوٹ کیجیے، ہمیں بھی انڈیویجولی بھی اس پہ عمل کرنا ہے، وہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اور جب کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے دستے نگر ہو جائیں گے انڈیویجولی یا من حیث القوم، تو آپ کے اندر سے وہ جو اب ضرورت ہے اپنی مدد آپ کرنے کی آپ کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تقوضوں میں، اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسانی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قومی ترقی، اب یہ دیکھیں انڈیویجول سے وہ آ رہے ہیں، قومی ترقی مجموعہ ہے، شخصی محنت، شخصی عزت، انڈیویجول ہارڈ ورک، انڈیویجول انٹیگریٹی اینڈ ڈگنیٹی، شخصی ایمانداری، آپ کتنے آنسٹ ہیں فار یور سیلف، فار یور کنٹری اینڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
और शख्सी हमदर्दी। जब शख्सी आएंगी ना तो फिर कौमी होंगे। हम कहते हैं कौम सुधर जाए, हमारे लीडर अच्छे हो जाए, हम ना अच्छे हो। इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुल मजमुआ है। अब ये गौर कीजिए प्लीज, ये आपको मेरा ख्याल मिल जाएगा नेट से। इसी तरह कौमी डिग्रेडेशन, कौमी तनज़्ज़ुल मजमुआ है शख्सी सुस्ती, और हम हैं सुस्त, हम हैं सुस्त। शख्सी बेइज्जती, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी का और शख्सी बुराइयों का। देखिए कौम तो अफराद से बनती है ना, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब हर फर्द जो है इस तरह का होगा तो कौम वैसी होगी। तो हमें इंडिविजुअल जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट है वो इन लाइंस पे करेंगे तो हमारी कौम जो है ना वो डेवलप होगी। ना तहजीबी व बदचलनी जो अखलाकी व तमद्दुनी या बाहमी मुआशरती बदियों में शुमार होती है, दर हकीकत वो इसमें कुछ ब्रेक्स आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से, अब ये देखिए एक और बड़ी बात अहम जो सैयद अहमद खान ने की थी, और देख लीजिए एप्लीकेबल है ना इस मुआशरे में आज भी। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें, अगर आप ये कहते हैं ना मुझे कोई और ठीक करेगा, ठीक है, मैं किसी और पे इंतजार करूं, ये मेरी जो है ना इस्लाह करेगा, ये मुझे सिखाएगा, और या दूसरे मुल्क आके हमारे मुल्क की मदद करेंगे। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और निस्तो नबूद कर दें, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज्यादा जोर शोर से पैदा हो जाएंगी। जब तक शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना की जाए, आपके मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। ऐ मेरे अजीज हमवतनों, अगर ये राय सही है तो इसका नतीजा ये है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर खाही करो। गौर करो कि तुम्हारी कौम की शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह पर हो, ताकि तुम भी एक मुअज़्ज़िज़ कौम बन सको। क्या जो तरीका है तालीम और तरबियत, बातचीत का, वज़न लिबास का हमारा है, क्या ये इस तरह का होना चाहिए? उस वक्त भी देखें ये बात है कि तालीम और तरबियत का जो तरीका है, बातचीत का जो तरीका है, जिस तरह हम लोगों से मुखातिब होते हैं, जो आजकल कल्चर चल निकला है, और वज़ाकता का, लिबास का, क्या इससे तरक्की हो सकती है? इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख्याल है कि कोई खिज़र मिले। डायरेक्टर साहब ये ख्याल है कि कोई खिज़र मिले, खुद न करें। ये ऐसा मसला है कि इसको हादी और रहनुमा बनाया जावे तो तमाम कौम की दिली आज़ादी को बर्बाद कर दे और इंसानों को इंसान परस्त बना दे। बड़ा सच्चा मसला और नहायत मजबूत जिससे दुनिया की कौमों ने इज्जत पाई है, वो अब है अपनी मदद आप करना। जिस तरह लोगों को इसकी जिस तरह लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे, तो फिर वो खिज़र ढूंढना भूल जाएंगे, औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप। आज ये दोनों असूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ। अब नोट कीजिए, औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, ये दोनों दे आर पोल्स अपार्ट। या आप औरों पे डिपेंड होते हैं और एक या अपनी मदद आप। ये ऐसे नहीं है कि ये एक जैसी चीज नहीं, ये पोल्स अपार्ट है। या आपको औरों पे भरोसा करना पड़ेगा या आपको अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। और पिछला यानी जो आप औरों पे भरोसा करते हैं, ये पिछला वाला इंसान की बदियों को पहले वाला इंसान की को बना देता। सर सैयद का पैगाम आपके नाम, और इसका क्रक्स क्या है? शख्सी मेहनत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी कोशिश। So, as an individual,
वी नीड टू ग्रो अप और फिर कौम बनेगी। अगर इसी तरह चलता रहा, हमने अपने आप को ना बदला, तो देख लीजिए जो हमारा हाल हो चुका है, इससे बदतर हाल हमारे फ्यूचर में होगा। तो अगर हमने एक अच्छी कौम बनना है तो आज से हम अपने गिरेबानों में झांके, अपने आप को बेहतर करें। जब आप बेहतर होंगे, आपका इदारा बेहतर होगा। जब आपका इदारा बेहतर होगा, हर इदारा बेहतर होगा, तो ये मुल्क बेहतर, और फिर हम सर उठा के दुनिया में चल सकेंगे। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मेरे पास तो था नहीं, और जिस तरह नाइस था जो मैंने व्हाट्सएप मैंने किया, बहरहाल मैंने अपनी तरफ से वो पैगाम जो मैंने पढ़ा, और ये गाइडिंग प्रिंसिपल मेरी जिंदगी में रहा कि मैंने हुकूमत पे, हालांकि मैं हुकूमत पे काम किया और ये जो कॉलेज बनाया, आज भी बनाया, मैं हुकूमत से ज़ाहिर है जो हमें देती है वो हम ले लेते हैं, लेकिन जितनी डेवलपमेंट मैंने की वो मैंने लोगों को बुला के, लोगों को एम्पावर करके की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ने मुझ पर देता है। तो आप भी ये स्कूल बनाएं, फिर इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो, कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for your kind words. I request you to please give certificates to our panel and our speakers. Gulzar, MBBS family physician, Gulzar Clinics Junior. Please, sir, come on stage. मैडम सीट ले आए वो, इन्होंने आना दे ऑन द वे 10 मिनट्स। मैं उनसे मिलके जाऊंगा, तस्वीर खिंचवानी है मैंने। डॉक्टर नहीं Dr. Noreen Rana, Assistant Professor, Faculty of Sciences, Department of Zoology, Wildlife and Fisheries, University of Agriculture, Faisalabad. Please, madam, come on. ये जो आपके पास नया एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, इसको काइंडली खत्म नहीं होने दीजिएगा, इसे कंटिन्यू रखिएगा। ये बच्चों की एफर्ट है, बड़ों के ताउन के साथ। और मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली सबा मलिक को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Come on stage and receive your certificate. Please come on stage. Miss Aksa Munir, are you here? Please come on stage and receive your certificate. Miss Anita Sher, please come on stage and receive your certificate. Now I would like to call Mr. Dr. Shahzad, Director of AS CFD Campus. Please sir, come on stage and present a shield to our worthy Dr. Zafar Ali Chaudhry. Can we please have Haider Miraj on stage, please? Of Management, Fast University, Faisalabad Chennai campus. I would like to call Ms. Ifat Tahira. Her topic of presentation is the effect of psychological honor share based on SEM. She
is not present here with me due to some personal issues. So this physical presentation will be conducted by me only. So the introduction of my research paper states that I have a dream. Speech by King Martin Luther is among the works shaped by the burning effects of racism. Humans have been humiliated by their immodesty in idealizing their races to the point that they attain power over other races. All of his works emphasize the deep and bitter societal realities of black people as well as the middle class with sensitivity. So does the undertaken speech, which is explained by the omniscient. Racism has already occurred in societies as a result of people refusing to accept and looking down on the peoples of other races. Human beings are at the forefront of a society that is controlled by the people through power, which can happen if they go beyond their assigned powers. The depiction of race and being black become more apparent as the speech unfolds. Here the statement of problem. The major issue about racism is the lack of knowledge and stereotypical standard of people which are set on the basis of appearance. Mostly this problem is being observed when there is the negligence of basic rights. People do not raise voice against evil by going after law favoring racism. Research questions are there. While dealing with this topic, people have questions regarding all these evil sides of society. How does unawareness traverse the mind of people towards racism? How does the lack of tolerance and acceptance become the root of racism? The significance of my research papers are: the purpose of this speech is to explain racism, which is an evil issue, that is the prejudgment and the discrimination of individuals of a community on the basis of religious, ethnicity and the color, etc. The undertaken research deals with the causes, effects and racism especially faced by the black Americans across the world. This issue of discrimination can be covered up by the awareness of people of their rights as well as encourage them to speak against the evil sides of society like racism, color discrimination, ethnicity and religious discrimination. This research will helpful to change the mindset regarding the act of discrimination done by the nations and even individuals either in the community or at peer groups. Research methodology. The leading journals and research papers are arranged to highlight the main theme of racism. This task of this exploration is to promote the concept and the building of race-equal society to have a peaceful and violence-free societies. This research is to design the detailed analysis of the most famous speech regarding the unachieved dream of Black American given by the King Martin Luther. The primary source of this research is the original text and the methods through which reading, comprehension, data, understanding of main themes are analyzed. To identify the main themes of the research, I Have a Dream by King Martin Luther, the speech have been read, analyzed thoroughly. All the words have been exposed completely to get the hidden meaning as well as their context. The approach of this research is qualitative because of its literary nature. Martin Luther King as a theologian addressed several injustices based on the Bible. The analysis is done by using the theory of Robert Lee Rees, critical race theory. Through analyzing the speech, this paper comes to conclusion about how racism is described in the original context
and how many people are excluded as the result of race, tariff, and even birthplace. In the midst of which white people, many people live in poverty and effects of racism. Here are some literature reviews collected from the previous journals and articles to increase the worth of our paper. Saqib, Qasim and Sultan 2021 unearthed this paper with famous speech of King Martin Luther for the freedom by analyzing its linguistic features. Interpersonally, the study reveals that the descriptive mode used by the narrator is bold sign of voice of freedom for black people not only in the America but all over the world. The overall essence of the speech was to promote a race-equal society, which means the people of each and every race have the equal rights for their birth and nobody is in the right to discriminate against them on the basis of races or creed. By mentioning black people in this speech, King motivated them for independence, freedom, and to have a high status in the society. Ellen 2019 analyzed two speeches of King Martin Luther named "I Have a Dream" and "I Have to a Top Mountain." Mountain top, sorry. Martin Luther, being an Afro-American, knew every fact about the U.S. society and how much they are segregated on the basis of race, color, creed, and other discrimination. To get rid of this discrimination, he addressed two of his most famous speeches in order to motivate his people to speak up for their rights and know their words. Simultaneously, these speeches also give the message for the racist society of United States of America to stop this violence continuously. Findings of my research paper is the research is done on the Negro racism by taking the context of "I Have a Dream," the last speech of King Martin Luther. The findings are found after analyzing the text as well as context are not cultural and usual as though tend to appear. I am here to explain that color difference is the main root of low self-esteem in the post society because society encourages people with good color, fair color, good clothes, personality rather than their deeds. This point is elaborated by aiming at the deep meaning speech of King Martin Luther, "I have a dream." Everyone wants to live a facilitated and luxurious life, but sometimes these wishes become an extreme desire because of racism and the color discrimination. Their desires lead them towards depression and they become hopeless even for those things which can be attainable by them. There are a lot of things for Negroes as well as minorities for which they can get hope and make their morale and spirit high. The concept of race-equal society is also founded